بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم لیکچر نمبر 3 آن ڈسٹرائنگ بکس پڑھنے جا رہے ہیں. I therefore had to throw them away or wipe them off the map. But how? There were scores of them. اچھا بچوں ذرا یہ دیکھیے گا. I therefore had to throw. had to اس وقت یوز کرتے ہیں نیسیسٹی ہو، جب لازمی ہو جائے، مجبوری ہو جائے. I therefore had to throw them away. مجھے اب انہیں پھینکنا ہی تھا. اور wipe them off. wipe off something بھی ہوتا ہے، somebody بھی ہوتا ہے. wipe something or somebody off the map یا globe بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے remove completely. remove completely. جب آپ کہتے ہیں wipe something or somebody off the map of the globe of the earth، تو اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ مکمل طور پہ ختم کر دینا. جب آپ یہ یوز کرتے ہیں نا فریز، یہ فریزل ورب ہے. wipe off somebody or something off the map آپ کہہ لیں، off the globe کہہ لیں، off the earth آپ کہہ لیں، تو اس کا مطلب ہے مکمل طور پہ ختم کر دینا. ایسے ختم کرنا کہ اس کا نشان بھی باقی نہ ہو. اور اس کے ساتھ آل ٹوگیدر. اب ذرا یہ دیکھ لیجیے گا آل ٹوگیدر کا کیا مطلب ہے. ہمارے پاس دو لفظ آتے ہیں، ایک ALTO والا آل ٹوگیدر اور ALL آل، علیحدہ علیحدہ. آپ اپنے رائٹ سائڈ پہ دیکھیے گا. اگر آل ٹوگیدر ہو ALTOGETHER، اس کا مطلب ہے مکمل طور پر. اس کا مطلب کیا ہے؟ مکمل طور پر. اگر آل علیحدہ اور ٹوگیدر علیحدہ آئے تو اس کا مطلب ہے مل کر، تمام کے تمام. یہ فرق ذرا یاد رکھ لیجئے گا. اب یہ کویسچن یہ تھا بورڈ کا، وائی کوڈ ناٹ آتھر برن انوانٹیڈ بکس. اس کے پاس جو غیر ضروری کتابیں تھیں وہ تلف کیوں نہیں کر پایا تھا؟ وہ وجہ اس کی ریزن بتا رہا ہے جی. آئی ہیڈ نو کچن رینج، یہ پہلی وجہ آ گئی. آئی ہیڈ نو کچن رینج، اس کی پہلی ریزن آ گئی. اینڈ آئی کوڈ ناٹ ٹوسٹ دیم آن دا گیس کوکر. اور کنزیوم کا مطلب ہے ڈسٹرائے یا برن. دیم لیف بائی لیف. میں انہیں گیس کوکر پر نہیں جلا سکتا تھا اور ورک کر کے بھی نہیں جلا سکتا تھا. ان مائی اسمال اسٹڈی فائر، یہ چھوٹی سی جو انگیٹھی ہے اس پہ میں ایک ایک ورک کر کے بھی نہیں جلا سکتا تھا. فار اٹ از آلموسٹ ایز ہوپ لیس ٹو ٹرائی ٹو برن اے بک وداؤٹ اوپننگ. کسی کتاب کو کھولے بغیر جلانا اتنا ہی یہ مایوس کن کام ہے. ایز ٹو ٹرائی ٹو برن اے پیس آف گرینائٹ، جیسے کہ پتھر کو جلانا ہو. یہ اتنا مشکل کام ہے. اب ذرا ایک بات اور دیکھ لیجیے گا. وداؤٹ جب پریپوزیشن ہے، پریپوزیشن کے بعد آپ کیا یوز کرتے ہیں؟ ناؤن یوز کرتے ہیں یا جیرنڈ یوز کرتے ہیں. تو اوپننگ ایکٹیویٹی کا نام ہے یہ ING والی فارم، یہ جیرنڈ کے طور پہ آیا ہوا ہے. آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پریپوزیشن کے بعد ناؤن آتا ہے یا جیرنڈ آتا ہے. یہ تو وجوہات اس نے بتائی ہیں کہ وہ انوانٹیڈ بکس کو جلا کیوں نہیں پایا. دوسری طرف آ جاتے ہیں. نیکسٹ کویسچن آپ کا ہے کہ ہاؤ ڈیڈ ہی ڈیسائڈ ٹو گیٹ ریڈ آف دیم. پھر وہ فیصلہ کیسے کرتا ہے کہ ان کو تلف کر لیا جائے، ان سے جان چھڑا لی جائے. سو ان دا اینڈ آئی ڈیٹرمنڈ ٹو ڈو ٹو دیم what so many people do to the kittens. کہتا ہے بالآخر میں نے ان کے ساتھ وہی کرنے کا فیصلہ کیا جو بہت سارے لوگ بلی کے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں. tie them آپ ان کو باندھا. and consign them to the river اور دریا تک لے گیا. consign dispatch کی سینس میں ہے. I improvised a sack. improvised کا مطلب ہے managed یا devised. میں نے ایک بوری کا انتظام کیا. stuff the books into it. stuff into کا مطلب ہوتا ہے کیپیسٹی سے زیادہ بھر لینا. اگر آپ کے بیگ میں 5 کتابیں آ سکتی ہیں، آپ 7-8 اس میں ڈالیں تو stuff into آ جائے گا. کہتے ہیں I stuffed the books into it. میں نے اس میں ایک کتابیں جو ہیں وہ بھر لیں، گھسیڑ لیں. put it to over my shoulder. اپنے کندھے پہ رکھا. and went down the stairs into the darkness. اور پھر تاریکی میں گلی میں اتر گیا. یہاں نا کریکشن آف پریپوزیشن کے ریلیٹڈ پہلا آپ کا فریز ہے ان دا اینڈ. یہ ذرا نوٹ کر لیجئے گا. ان دا اینڈ اور دوسرا ایٹ دا اینڈ ہوتا ہے.
ان کو یاد رکھنے کا طریقہ بڑا آسان ہے. جب آپ کہتے ہیں نا ان دا اینڈ، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی پروسیس کے بعد آپ کے نتیجے پر پہنچتے ہیں، کسی عمل کے نتیجے کے آخر پہ اس میں اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں، آپ کے ڈفرینٹ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، تو اس کے بعد جسے آپ کہتے ہیں نا بالآخر، نتیجتاً یا فائنلی کے سینس میں آپ ان دا اینڈ یوز کرتے ہیں. فار ایگزامپل کہتا ہے اینڈ دین ان دا اینڈ آفٹر منتھس آف ڈسکشن دے آفر ٹو بائی آور ہاؤس. کئی مہینے لگ گئے، ڈسکس کر رہے تھے گھر لینا، اب انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی ہم گھر آپ کا خرید لیتے ہیں. ایٹ دا اینڈ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے اختتام پر، کسی چیز کے اختتام پر. کہتے ہیں جی اس لیسن کے اختتام پر آپ سے سوال پوچھ لیں گے، اس ویکینڈ کے اختتام پر آپ سے ایسے، ایٹ دا اینڈ آف منتھ آپ کہہ لیں، ایٹ دا اینڈ آف آپ فلم کہہ لیں، ایٹ دا اینڈ آف آپ ایئر کہہ لیں. تو اس طرح کسی چیز کے اختتام پر آپ کہتے ہیں، کسی چیز کے اختتام پر کہنے کے لیے ایٹ دا اینڈ، اور بالآخر کے لیے کسی عمل کے مسلسل ہونے کے بعد نتیجے کے طور پر پہنچنے کے لیے آپ یوز کرتے ہیں ان دا اینڈ. ان دا اینڈ اور ایٹ دا اینڈ کا فرق کا پتہ چل گیا بچوں؟ مجھے ذرا بتانا ہے بول کے تاکہ مجھے سمجھ آ جائے. جی سر. سو ان دا اینڈ آئی ڈیٹرمنڈ. کوئی سوال ہو اس کے بارے میں تو آج میں پوچھ ضرور لینا بچے. سر ہاں جی جی جی. سر پریپوزیشن کے بعد ناؤن اور جیرنڈ کے علاوہ نان فریز بھی آتا ہے نا؟ وہ جب آپ ناؤن یا جیرنڈ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ناؤن ایکویولنٹ ہی آنا ہوتا ہے. پریپوزیشن کے بعد ناؤن نہیں آنا ہے، بے شک وہ جیرنڈ آ جائے، جیرنڈ ہی وربل ناؤن ہے. ناؤن فریز آ جائے تو کرنا تو کام سے ناؤن کا ہی ہے نا. تو اسی یس. لیے ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پریپوزیشن کے بعد ناؤن ہی آتا ہے. ناؤن چاہے آئی این جی والی فارم میں ہو، چاہے وہ فریز کی شکل میں ہو، چاہے وہ سنگل ورڈ ہو. بات کلیئر یس ہوگی؟ سر. جی ٹھیک ہوگی. اب یہ آپ کے آج کے لیسن کا تیسرا سوال یہ ہے، ڈسکرائب آتھرس مڈ نائٹ وینچر ٹو تھرو دا بکس ان دا ریور. یہ بیٹا آج کا تیسرا سوال، ڈسکرائب آتھرس مڈ نائٹ وینچر ٹو تھرو دا بکس ان دا ریور اینڈ سسپیشنز، اور وہ خطرات، وہ جو وہم تھے which his action were likely to arouse، اور جو اس کے کام سے جو ممکنات شکوک و شبہات پیدا ہو سکتے تھے وہ بتائیے گا. It was nearly midnight. It was nearly midnight. قریباً آدھی رات کا وقت تھا. As I stepped into the street. اب آپ دیکھ لیجیے گا دو جملوں کو جوڑنے کے لیے جب ایز یوز ہوتا ہے تو کنجنکشن کے طور پہ آتا ہے، تو یہ کنجنکشن ہے. انٹو دا سٹریٹ، یہ پلیس چینج ہوئی ہے تو آپ نے پریپوزیشن انٹو لگا لی ہے. تو کہتا ہے قریباً آدھی رات کا وقت تھا کہ جب میں گلی میں آیا. دیر واز اے کولڈ نپ ان دا ایئر، ہوا میں خنکی تھی، ٹھنڈک تھی. دا اسکائی واز فل آف اسٹار، آسمان تاروں سے بھرا ہوا تھا. اینڈ دا گرینش یلو لیمپ تھریو لانگ گلیمز، گلیمز آپ کہتے ہیں بیمز آف لائٹ، اور سبزی مائل روشنی جو لیمپ ہے یہ پھینک رہے تھے اکراس دا اسموتھ ہارڈ روڈ. اگر اکراس کا مطلب ہے فرام ون سائڈ ٹو اندر، یہ پریپوزیشن ہے. اس کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ پہ آپ کہتے ہیں ہارڈ روڈ. یہ پہلے بھی آپ نے پڑھا تھا. ایسے ایجیکٹو اور ایڈورب جو ایک جیسی شکل رکھتے ہیں، جن کی شیپ یا فارم ایک جیسی ہوتی ہے لیکن ان کی پوزیشن ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ یہاں ایجیکٹو ہے کہ ایڈورب ہے. ہارڈ روڈ، اب یہ سخت سڑک ہے تو روڈ کو ماڈیفائی کر رہا ہے، تو یہ یہاں ہارڈ جو ہمارے پاس کیا ہے ایڈجیکٹو کا کام کر رہا ہے. فیو پیپل ور اباؤٹ، اب فیو ہے نہ ہونے کے برابر، تو آپ نے یہ تو پڑھا تھا کہ فیو جب بھی آئے گا تو اپنے ساتھ کاؤنٹیبل لے گا اور اس کے بعد پلورل ناؤن آئے گا، تو اس لیے اس کے ساتھ پلورل ناؤن آئے گا تو ورب بھی کیا آئے گا بھائی؟ پلورل آئے گا. نہ ہونے کا برابر لوگ تھے. اباؤٹ کے بعد دیکھیں کوئی ورڈ نہیں آیا، کوئی ناؤن نہیں آیا، تو یہ ایڈورب ہے آپ کے پاس آس پاس. جب پریپوزیشن کے بعد کوئی ناؤن نہ آئے تو پھر وہ ایڈورب آف پلیس بن جاتا ہے. تو کہتے ہیں نیئر بائی یا اراؤنڈ، آس پاس کوئی لوگ نہیں تھے. اینڈ ہیئر اینڈ دیئر رینگ آؤٹ دا اسٹیپس آف سولیٹری ٹریولر. سولیٹری کہتے ہیں تنہا، لونلی. یہ جو آن دا وے ہوم، گھر جاتے ہوئے کوئی مسافر جو تھا اس کے قدموں کی بلند آواز پھر سنائی دیتی. رات کی تاریکی تھی، سناٹا چھایا ہوا تھا، تو پھر اس وقت تو پھر آواز زیادہ بلند ہوتی تھی. اکراس دا برج ٹو دا بیٹر سی. اب آپ کے پاس آ گیا آن دا وے اور ان دا وے.
آپ کے پاس ذرا دیکھیے گا آن دا وے اور ان دا وے، یہ بھی پریپوزیشن کی مسٹیکس ہے. آن دا وے کا مطلب آپ سمجھ لیں گھر جاتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے. آن دا وے کا مطلب ہے سفر کرتے ہوئے یا گھر جاتے ہوئے، آپ ایسے اس کو کنسیڈر کر لیں. ان دا وے کا مطلب ہے رستہ بند کر دینا، رکاوٹ ہونا. کہتے ہیں سمیر یار تو نے رستے میں موٹر سائیکل کھڑی کر دی، آپ گلی میں سے گزرے کون، رستہ ہی بند کر دیا. سمیر یو ہیو پارک دا بائک ان دا اسٹریٹ in the way, you have parked your bike in the way, why did you do this, کیوں ایسی حرکت کی بھائی، تمہیں پتہ نہیں رستہ بند ہو گیا. in the way کا مطلب ہے رستہ بند ہو جانا، بلاک ہو جانا، obstruction ہو جانا. on the way کا مطلب ہے جاتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے. یہ بات فرق پتہ چل جائے گا on the way اور in the way کا. آن دا وے اور ان دا وے کے جی فرق سر. کا پتہ چل گیا. آن دا وے کا مطلب ہے سفر کرتے ہوئے، ان دا وے کا مطلب ہے رستہ بند ہو جانا، گزرگاہ نہ رہنا. اب یہی کہہ رہا ہے وہ، آن دا وے ہوم اکراس دا برج ٹو بیٹر سی آئی ٹرنڈ اپ مائی اوور کوٹ کالر، میں نے اپنے اوور کوٹ کا کالر جو ہے نا وہ فولڈ کیا، انفولڈ کیا. سیٹلڈ مائی سیک کمفرٹیبلی اکراس مائی شولڈر، کندھوں پہ پرسکون انداز میں اس بوری کو رکھا. اینڈ اسٹروڈ آف ٹو ورڈز دا لٹل اسکوائر گلو آف دا کافی اسٹال. اب جو اسٹروڈ آف کا مطلب ہوتا ہے لمبے لمبے قدم اٹھا کے چلنا. سٹرائڈ یا اسٹروڈ آف کا مطلب ہے لمبے لمبے قدم اٹھا کے چلنا، واک اوے. سٹرائڈ، اچھا سٹرائڈ کے ساتھ آف بھی پریپوزیشن آتی ہے اور اس کے ساتھ اکراس اور انٹو بھی آتی ہے، یہ ذرا دیکھنا. سٹرائڈ کے ساتھ آپ پریپوزیشن ذرا نوٹ کر لیں. سٹرائڈ آف ہوتا ہے واک اوے، دور چلے جانا. اور سٹرائڈ اکراس انٹو اور آؤٹ بھی آتا ہے اس کے ساتھ. یہ جملہ آپ کے سامنے ہے. ہی سٹروڈ اکراس کہہ لیں، انٹو کہہ لیں یا آؤٹ آف دا روم کہہ لیں. یہ تینوں پریپوزیشن اس کے ساتھ سوٹ کرتی ہیں. اچھا ٹرن اپ ایک لفظ رہ گیا، آپ ذرا دیکھیے گا اس کے دو مطلب ہیں. ٹرن اپ کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا بھی ہے، ظاہر ہونا بھی ہے. ٹرن اپ کا مطلب پہنچنا یا ظاہر ہونا بھی ہے. مینی اولڈ فرینڈس ٹرنڈ اپ ایٹ دا ری یونین، بہت سارے دوست وہ پہنچے ملاقات کے لیے، ملنے کے لیے، ری یونین کے لیے پہنچے. اچھا ٹو فولڈ بھی ہوتا ہے، ٹرن اپ فولڈ کرنا بھی ہوتا ہے. ہی ٹرنڈ اپ ہز کفس اینڈ کالر، اس نے اپنے کف اور کالر جو ہے وہ مولڈ کیے، فولڈ کیے. تو یہ دو میننگ ہے اس کے، آپ اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیجئے گا جی. ٹو ورڈس کی طرف، ٹو اور ٹو ورڈس کا فرق آپ کو پتہ ہے، کی طرف. ٹو ورڈس دا لٹل اسکوائر گلو، جاتے ہوئے، چھوٹے سے چوک کی طرف جاتے ہوئے، کافی اسٹال والے چوک کی طرف جاتے ہوئے. which marked the near end of the bridge whose sweeping iron girders، sweeping کا مطلب ہے projecting، بڑے ہوئے. iron girders were just visible، اور جس کے جو گارڈر جو تھے لوہے کے وہ visible تھے against the dark sky behind. اب یہ ذرا دیکھیے گا نیکسٹ کوشچن ہے جی. why did the writer feel uneasy when he saw a policeman، جب اس نے پولیس والے کو دیکھا تھا تو اسے بے چین کیوں ہو گیا تھا. A few doors down I passed a policeman، چند گھروں کے بعد، دروازوں کے بعد ایک پولیس والا کے پاس سے میں گزرا. Who was flashing his lantern on the catches of the basement، catches کہتے ہیں چڑکھڑیاں آپ کہہ سکتے ہیں، لاک آپ کہہ سکتے ہیں، تالوں پہ یا چڑیوں پر روشنی ڈال رہا تھا، جو بیسمنٹ کھڑکیوں تالوں پر روشنی ڈال رہا تھا. He turned بیٹا. I fancied، I thought، میں نے خیال کیا. He looked suspicious، suspicious بھی doubtful. اب بچوں یاد رکھنا ہے اگر تو دیکھنا ہو، آپ خود دیکھیں تو وہ ورب آپ کا ایکشن ورب ہوگا، اس کے بعد پھر آپ یوز کریں گے ایڈورب. He looked at me suspiciously، He looked at me suspiciously، اس نے مجھے شک بری نگاہوں سے دیکھا. اب he looked suspicious، وہ دکھائی دیا، وہ دکھائی دیا، دکھائی دینے کا مطلب لگنا. تو اگر دکھنا مراد ہو، جیسے آپ سینس سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ پھر ایڈجیکٹو یوز کرتے ہیں. اگر دیکھنا مراد ہو تو اس کے بعد پھر ہم کیا یوز کرتے ہیں، ایڈورب یوز کرتے ہیں.
تو ہی لکڈ سسپیشس یہ ایجیکٹو ہے، اور جس کے ساتھ او یو ایس آتا ہے تو وہ تو ویسے ہی ایجیکٹو ہوتا ہے، جس کے ساتھ او یو ایس آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ایجیکٹو آتا ہے، جس کے ساتھ او یو ایس اینڈنگ پہ آئے وہ ورڈ کیا ہوتا ہے؟ ایڈجیکٹو. ایجیکٹو ہوتا ہے۔ اب کہتا ہے وہ دکھائی کیسے دیا بھائی؟ وہ ذرا مشکوک سا، اسے لگا کہ اسے شک ہے۔ اینڈ آئی ٹریمبلڈ سلائٹلی، اب ورب ہے ٹریمبلڈ، تو اب دیکھیے گا ایڈورب آ گیا، اور میں کانپ اٹھا، اور میں قدرے کانپ گیا۔ اب دیکھیں نا یہ ورب تھا نا، تو اس کے ساتھ پھر ایڈورب یوز کیا۔ یہاں یہ جو لنکنگ ورب تھا اس کے ساتھ آپ نے ماڈیفائی کرنے کے لیے ایجیکٹو یوز کیا، تو یہ لنکنگ ورب اپنے پاس ایجیکٹو لیتے ہیں۔ دا تھاٹ اکر ٹو بی، یہ خیال مجھے آیا۔ Perhaps he suspects، شاید اسے شک گزرتا ہے۔ I have swag in this sack، swag کا مطلب ہے لوٹا ہوا مال، کہ شاید اس بوری میں لوٹا ہوا مال ہو۔ I was not seriously disturbed، اب was linking verb، I was disturbed یہ تو ایجیکٹو ہے، تو ایجیکٹو سے پہلے پھر اس کا جو ہے نا ایڈورب یوز کرتے ہیں۔ I was not seriously disturbed، میں بہت پریشان تو نہیں تھا۔ As I knew، اب آپ ایز آپ کا کنجنکشن کے طور پہ یوز ہوا۔ ایز آئی نیو دیٹ، جیسے کہ مجھے پتا تھا، آئی کوڈ بیئر انویسٹیگیشن، کہ میں انکوائری کو برداشت کر سکتا ہوں۔ اینڈ دیٹ نو باڈی وڈ بی سسپیکٹڈ آف، اور کسی شخص پہ شک نہیں کیا جا سکتا، ہیونگ اسٹولن سچ گڈس، کہ اس طرح کی چیزیں وہ اس نے چرا چکا ہوگا یا چرا لی ہوں گی۔ دو دے ور آل دا فرسٹ ایڈیشنز، اگرچہ وہ سارے پہلے ایڈیشن تھے۔ ایز آئی واز کیرنگ، جو کہ میں لے کے جا رہا تھا۔ اچھا ہیونگ آپ نے پڑھا تھا گلستان آف سعدی میں بھی پڑھا تھا آپ نے۔ ہیونگ آسکڈ، جب اسے پوچھا گیا تھا، تو آپ نے یاد رکھنا ہے ہیونگ کے بعد تھرڈ فارم آتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کام مکمل کر چکنے کے بعد۔ ہیونگ سین یو، تمہیں دیکھ لینے کے بعد، آئی ایم ہیپی، میں خوش ہوں۔ ہیونگ ہیڈ دا فوڈ، کھانا کھا چکنے کے بعد، آئی واکڈ این آور، ایک گھنٹہ تک میں پیدل چلا۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہیونگ کے بعد ورب کی کون سی فارم لگانی ہے؟ تھرڈ فارم لگانی ہے۔ ہیونگ کے بعد ورب کی کون سی فارم لگائیں گے؟ تھرڈ. تھرڈ فارم لگائیں گے۔ ہیونگ اسٹولن سچ گڈز، تو گڈز کا آپ کو پتا ہے سامان کو کہتے ہیں، یہ آرٹیکلز ہیں جی۔ اس کے ساتھ ایز آئی واز کیرنگ، نیور دی لیس آئی کوڈ ناٹ ہیلپ دا سلائٹ ان ایز۔ اب اسٹرکچر ذرا یاد رکھیے گا، ایک اور بھی آپ نے لکھنے ابھی، یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ سبجیکٹ کے بعد کین آ جائے، کوڈ آ جائے، اس کے ساتھ ناٹ آ جائے، پھر ہیلپ آ جائے۔ سبجیکٹ کے بعد کین یا کوڈ آئے، اس کے ساتھ ناٹ آئے، اور پھر کیا ہے؟ ہیلپ آئے، تو اس کے بعد نون لگے گا یا جیرنڈ لگے گا۔ تو اس کا اردو میں ترجمہ بنے گا، میں ایسے کیا بغیر نہیں رہ سکتا یا نہیں رہ سکا۔ کہتا ہے میں کھیلے بغیر نہیں رہ سکا، آئی کوڈ ناٹ ہیلپ پلینگ، ٹھیک ہے، میں کرکٹ کھیلے بغیر نہیں رہ سکتا، آئی کین ناٹ ہیلپ پلینگ کرکٹ۔ بات سمجھا گی کہ اگر پاسٹ ہو تو کوڈ کہہ لینا، اگر پریزنٹ ہو تو کین کہہ لینا۔ اس کا مطلب ہے کین ناٹ ہیلپ آ جائے یا کوڈ ناٹ ہیلپ آ جائے تو اس کے بعد کیا آئے گا؟ ناؤن یا جیرنڈ آ جائے گا۔ بولو بھائی بچوں، ناؤن آئے گا یا کیا آئے گا؟ جیرنڈ آئے گا. جیرنڈ آئے گا۔ اب یہاں کیا ہے مجھے ذرا بتائیے گا، آپ کے لیسن میں کیا ہے؟ could not help the slight unease، نو. ناؤن ہے۔ شاباش، ویل ڈن، بہت اچھے بھی بچے، بہت اچھے۔ اچھا یہاں ایک اور بھی اس کا سٹرکچر ہے، وہ بھی میں آپ کو نوٹ کرواتا ہوں۔ اب ذرا دیکھیے گا، ایک اور ہے جی، اگر آپ کے بعد یہ آ جائے، آپ کے پاس یہ آ جائے could not help کے ساتھ آ جائے بٹ، باقی چیز تو ویسے ہی آ جائے، تو پھر V1 آ جائے گا، پھر V کی فرسٹ فارم کے آ جائے گی۔ اگر آپ کے پاس مطلب یہی ہوگا، اگر آپ کے پاس جملہ ایسے آ جاتا ہے ہی کین یا could not help بٹ، تو بٹ کے ساتھ پھر ورب کی پہلی فارم آ جائے گی، بٹ کے ساتھ ورب کی کیا فارم آ جائے گی؟ فرسٹ فارم آ جائے گی۔ یاد رہ فرسٹ جائے گی فارم یہ آف. بات، یہ بات یاد رہ جائے گی بچوں، یہ جی بات یاد سر. رہ جائے گی۔ ایک تو یہ ہے، اگر آپ کے پاس کین ناٹ کوڈ ناٹ ہیلپ آتا ہے تو اس کے بعد کیا آنا چاہیے؟ آپ کے پاس آنا چاہیے ناؤن یا جیرنڈ آنا چاہیے، آپ کے پاس ناؤن یا جیرنڈ آنا چاہیے جی، سوری ناؤن یا پھر آپ کے پاس جیرنڈ آ جائے گا۔ لیکن اگر آپ کے پاس بٹ کا ایڈیشن ہو جاتا ہے
اگر آپ کے پاس بٹ کا ایڈیشن آ جائے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس کے ساتھ ورب کی کیا لگائیں گے؟ پہلی فارم لگائیں گے. یہ بات اتنی یاد رہ جائے گی جی؟ جی سر. رپیٹ کرنے کی ضرورت ہے تو میں کر دوں. جی اب آپ کے پاس نیکسٹ پہ چلتے ہیں جی. جو سابقہ ہوتا ہے جن کو شک بری نگاہوں سے دیکھا جائے، آئیڈ سسپیشیسلی. دیکھو ورب ہے نا آئیڈ، دیکھا جائے جن کو، تو پیسے وائس بھی ہے اور اس کے ساتھ سسپیشیسلی آپ کے پاس آ گیا. یعنی اگر ایڈورب یوز کرنا ہے، دیکھنا، دیکھنا اگر آپ کا ایکشن ہو تو اس کے بعد آپ کے پاس جو آئے گا وہ سسپیشیسلی بعد میں آئے گا. بٹ دا پولیس، اب آپ نے فریز یہ یاد رکھنا ہے، دا پولیس ہمیشہ پلورل ہوتا ہے. یہ ایسے آپ کے پاس ناؤن ہے جو ہمیشہ کیا ہوں گے؟ پلورل ہوں گے. اینڈ ٹو آل ہو آر ڈیٹیکٹڈ کا مطلب ہے نوٹسڈ یا آبزروڈ، جنہیں دیکھا گیا ہو. ان اینی ڈیلیبریٹلی فرٹیو ایکٹ. ڈیلیبریٹلی کا مطلب ہوتا ہے انٹینشنلی، ولنگلی. فرٹیو کہتے ہیں سیکرٹ یا ہڈن ایکٹ. ہاؤ ایور ہارملیس، چاہے وہ کتنا بے ضرر ہی کیوں نہ ہو. ہی ایکویٹڈ، ایکویٹ ہوتا ہے معاف کر دینا، ایگزینوریٹ کر دینا. ہی ایکویٹڈ می، اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا. اپرنٹلی ظاہری طور پہ تو اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا. اینڈ ود a step that making an effort I prevented from growing more rapid. میں نے کوشش کی کہ زیادہ تیز نہ چلوں. واک ڈاؤن، واک ڈاؤن فریز ہے تو اس کا مطلب ہے کنٹینیو ٹو واکنگ، یعنی چلتا رہا. واک ان کا مطلب ہے اس پروسیس کو جاری رکھا. آئی ریچ دا امبیکمنٹ، کہتا ہے پھر میں کنارے تک پہنچ گیا. اٹ واز دین دا آل دین دیٹ آل دا امپلیکیشنز پاسبل effects آف مائی ایکٹ ریویلڈ دیم سیلوز. ریویلڈ کے بعد آپ کے پاس آنا چاہیے تھا آپ کا کوئی آبجیکٹ آنا چاہیے تھا. جب کوئی آبجیکٹ نہ ہو تو پھر سیلف فارم لگا لیتے ہیں. وہ خود ہی ظاہر ہو گیا تمام جو اس کے ممکنہ جو اس کے نتائج تھے. آئی لین اگینسٹ، سہارا لے کے کھڑے ہونا. لین اگینسٹ دا پیراپٹ، امبیکمنٹ کو آپ کہتے ہیں، فاصلی دیوار کو آپ کہتے ہیں. لین اگینسٹ دا پیراپٹ اینڈ لک ڈاؤن انٹو دا فینٹلی لیومنس سویرز. سویرز کہتے ہیں بمور کو آپ کہتے ہیں، سپنس آپ کہتے ہیں. تو لیومنس کہتے ہیں برائٹ، فینٹلی کہتے ہیں ڈیملی. جو مدم روشن تھے بمور پانی کے، ان کو دیکھا. آف دا ریور. اب ذرا دیکھیے گا، لین سم تھنگ اگینسٹ بھی ہوتا ہے اور آن بھی ہوتا ہے. لین سم تھنگ اگینسٹ یا آن سم تھنگ. تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو سٹ اور اسٹینڈ ود دا پارٹ آف یور باڈی ٹچنگ، اپنے جسم کا کوئی حصہ سہارا دے کے کسی اور چیز کے ساتھ. جیسے آپ نے دا یوز آف فورس میں لین آن ہز اسٹک پڑھا تھا آپ نے، لین آن ہز اسٹک. اس طرح لین اگینسٹ بھی ہے. یہ بات آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب آپ نے جسم کو سہارا دے کے کھڑا کرتے ہیں یا بیٹھتے ہیں تو لین آن کہا جاتا ہے یا لین اگینسٹ کہا جاتا ہے. سڈنلی آئی ہرڈ اے اسٹیپ نیئر می، اچانک میرے قریب قدموں کی آواز چاپ سنائی دی. اب آپ کے پاس ہے کوائٹ آٹومیٹیکلی. اب دیکھو آٹومیٹیکلی آپ تو خود بخود ہے نا، یہ آپ کے پاس ایکسٹریم آپ کے پاس کہتے ہیں یہاں تو یہ کوائٹ آٹومیٹیکلی. آئی سپرینگ، سپرینگ ورب تھا تو اس کو کوائٹ جو ہے نا آٹومیٹیکلی ماڈیفائی کر رہے ہیں تو ایڈورب ہے. تو ایکسٹریم ایڈجیکٹو اور ایڈورب جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کوائٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ویری نہیں یوز کر سکتے. یہ کل بھی آپ سے بات کی تھی. تو کمپلیٹلی کے کوائٹ ساتھ ساتھ جی 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 کمپلیٹلی کے ساتھ ساتھ ہاں جی، کوائٹ آٹومیٹیکلی آئی سپرینگ بیک فرام دا وال. وہ کہتے ہیں پھر میں دیوار سے پیچھے ہٹا، اچانک ہی پیچھے ہٹا. اینڈ بگین واکنگ آن ود، اور چلتا رہا. واک آن ود فروینٹلی ہوپڈ، اس یہ امید کے ساتھ. اینڈ ایئر آف، ایئر بین مینر، ریمینیشن محویت جس کو آپ کہتے ہیں. اینڈ انکنسرن کہتے ہیں انڈیفرنس، ایسی محویت اور لا تعلقی کے ساتھ میں چلتا رہا. دا پیڈسٹن کیم بائی می وداؤٹ لکنگ ایٹ می، میرے پاس آیا وداؤٹ لکنگ. وداؤٹ کے ساتھ پریپوزیشن کے بعد آپ نے نون لگانا تھا تو آئی این جی والی فارم لگی، جرن لگا، ایٹ می بغیر مجھے دیکھے ہی گزر گیا. اٹ واز اے ٹریمپ، یہ ویگا باؤنڈ تھا، واکر تھا، وانڈرر تھا، یہ تو کوئی آوارہ گر تھا. who had other things to think about. تھنک اباؤٹ ہوتا ہے غور خوض کرنا، اور تھنک آف ہوتا ہے یاد
ریممبر کرنا، ریکال کرنا. اب ذرا دیکھیے گا آپ کے پاس دو پریپوزیشن ہیں، تھنک اباؤٹ اور تھنک آف. تھنک اباؤٹ کا مطلب ہے غور خوض کرنا، اور تھنک آف کا مطلب ہے ریکال کرنا، ذہن میں لانا. تھنک آف ذہن میں لانا، اور تھنک اباؤٹ کا مطلب ہے غور خوض کرنا کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے. اٹ واز اے ٹرمپ ہو ہیڈ ادر تھنگس ٹو تھنک اباؤٹ اینڈ کالنگ مائی سیلف این ایس. یہ ہر ملک میں اپنا اپنا اس کا میننگ ہے. جیسے امریکہ میں بڑے اچھے لوگوں کو، جو اس کو محنتی لوگ ہیں، ان کو کہا جاتا ہے لیبوریس، یا آپ کیسے ہارڈ ورکنگ لوگوں کو کہا جاتا ہے. لیکن یہاں مطلب وہی ہے جو آپ سمجھے ہیں. آئی اسٹاپڈ اگین، میں پھر رکا. ناؤ فار اٹ آئی تھاٹ بٹ جسٹ ایز آئی واز پریپیئرنگ ٹو کاسٹ مائی بکس اپون. کاسٹ اپون پھینکنا جی، واٹرز پانیوں پر، یا پانیوں پر نہیں ہوگا، لہروں پر آ جائے گا. آئی ہرڈ another step, a slow and measured one. میں نے میرے قریب قدموں کی چاپ سنائی دی. سلو اینڈ میئرڈ، میئرڈ آپ کہہ سکتے ہیں کیئرفل. سلو اینڈ میئرڈ کا مطلب ہے سلو اینڈ میئرڈ کا مطلب ہے سلو اینڈ کیئرفل. بڑا محتاط دبے قدموں سے آواز، پاؤں کی آواز سنائی دی. The next thought came like a blaze of terrible blue lightning across my brain. اگلے لمحے جو میرے دماغ میں خیال آیا وہ بجلی کی طرح کوند گیا. What about the splash؟ یہ جو دھماکہ ہوگا اس کا کیا کریں گے؟ ٹھیک ہوگی بات. اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہمارے پاس ایسے جو انکاؤنٹ ناؤن ہے، اگر ان کے ساتھ ایس آتا ہے تو ان کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. جیسے ابھی واٹرز آ گیا آپ کے پاس. واٹر تو پانی ہے، تو جب آپ واٹرز کہتے ہیں تو اس کا مطلب پانیوں نہیں ہوگا، اس کا مطلب لہروں پر ہوگا. اسی طرح جب آپ فیئرز کہتے ہیں، فیئر خوف انکاؤنٹ ناؤن ہے، تو فیئر سے خوف کی جمع نہیں بنے گا بلکہ خدشات ہو جائے گا. لائٹ آپ کہتے ہیں روشنی ہے، تو لائٹس آپ کہتے ہیں تو پھر انرجی سیورز یا ٹیوب لائٹس وہ بن جائے گا. اس طرح ووڈ لکڑی ہوتی ہے، اور ووڈز آپ کہتے ہیں تو جنگل بن جاتا ہے. آئرن لوہا ہوتا ہے، تو آئرن جب آپ کہتے ہیں تو ہتھ کڑی بن جاتی ہے. میٹ گوشت انکاؤنٹ ہوتا ہے، لیکن آپ نے پڑھا تھا یوزنگ سائنٹیفک میتھڈ میں میٹس بھی پڑھا تھا. جب آپ میٹس کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ورائٹی آف میٹ. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ورائٹی آف میٹ ہوتا ہے. اچھا بچہ، یہاں تک اگر کوئی بات سمجھنے والی ہو تو آپ مجھے بتائیں. یہاں تک بات آپ کے کچھ سمجھنے والی ہو تو آپ مجھے بتائیے گا پلیز. نو سر. آپ کا ٹائم مکمل ہونے والا ہے. میں نے اس لیے پوچھا کہ اگر کوئی چیز کسی بچے نے بیٹا لیسن میں سے پوچھنی ہو، بعض اوقات نہیں بھی سمجھ آتی، تو آپ پوچھ لیں ذرا. TNT اسٹوڈنٹس کے لیے کوائٹ انفارمیٹیو ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہے. آپ TNT کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آپ کو باقاعدگی سے ویڈیوز. تھینک یو سو نائس آف یو ریمیننگ ود اس.